بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو خواتین کے دلائل الخیرات شریف کے کوسچن سے متعلق ہے۔ بڑی ہی اہم ویڈیو ہے، معلوماتی ویڈیو ہے۔ میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا کہ خواتین کے جو سوالات ہیں دلائل الخیرات شریف کے حوالے سے کہ آیا وہ حیض کی حالت میں پڑھ سکتی یا نہیں پڑھ سکتی، اور بھی مختلف کیا اس پر ویڈیو یوٹیوب پر ہے، تو مجھے نہیں ملی۔ تو میں نے سوچا کہ ظاہر ہے کہ خواتین کے ذہنوں میں بھی کوسچنز ہوتے ہوں گے کہ کیا ہم جو ہے وہ حیض کی حالت میں دلائل الخیرات شریف پڑھ سکتی ہیں نہیں پڑھ سکتی، اور بھی کافی کوسچنز ایسے کہ جو سمجھیں کہ ان کا جواب چاہیے ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو ضرور بنائی جائے، اور اس ویڈیو کو بنانے کا ایک بڑا سبب ایک بہنہ بنی کہ جنہوں نے دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی مجھ سے اجازت لی، اور اجازت لینے کے بعد انہوں نے کچھ کوسچنز دلائل الخیرات شریف کے حوالے سے مجھے سینڈ کیے۔ تو میں نے ان کی جو کوسچنز تھے بڑے امپورٹنٹ تھے، ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے، اور جوابات دینے کے بعد میرا یہ ذہن بنا کہ یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچن ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ خواتین ان کے جواب جاننے کے لیے سمجھنے کے پریشان ہوتی ہوں، تو اس پر ویڈیو ضرور بنائی جائے کیونکہ بہت ساری خواتین کا بھلا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو اسپیشلی جو ہے وہ خواتین کے دلائل الخیرات شریف کے سوالات سے متعلق ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس میں سب سے پہلے میں آپ کو دلائل الخیرات شریف کا مختصر تعارف پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ بعض نئے بھی سن رہے ہوں گے تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنی عظیم اور مبارک اور مقدس کتاب ہے۔ دیکھیں، دلائل الخیرات شریف یہ وہ عظیم اور وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جتنے بھی درود پاک منقول ہیں نا، منصوص ہیں، ثابت ہیں، وہ تمام درود پاک امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں جمع کر دیے۔ یعنی کہ دیکھیں، ایک شخص ہے، اسے درود پاک کے چند صیغے یاد ہیں، وہ پڑھتا ہے، کتنے یاد کر لے گا؟ 5 10 15 20 کر لے گا۔ تو سمجھے کہ ہر صیغے کی اپنی ہی برکت اور فضیلت ہوتی ہے، اور بالخصوص جو صیغہ ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے منقول ہے تو وہ ظاہر ہے کہ فضائل و برکات کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ تو جو دلائل الخیرات شریف جسے پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے نا، سب سے پہلی برکت اسے یہ حاصل ہوتی ہے کہ جتنے بھی صیغے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے نا، ان تمام صیغوں کو پڑھنے کا اسے شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری ایک خاص فضیلت اور برکت یہ حاصل ہوتی ہے کہ جو دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہے نا، اسے حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ اور قرب خاص حاصل ہوتا ہے، حضور کی میٹھی نظر اس پر پڑ جاتی ہے، اور روحانی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے، روحانیت ایک دم بوسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر بڑے اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، نورانی شخصیات کی خواب میں زیارت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض مقدس مقامات کی خواب میں زیارت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سمجھے کہ وہ کچھ ملتا ہے اس کتاب کو پڑھنے سے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور بعض جو ہے وہ اس کی اجازت کے حوالے سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اجازت کہاں سے لے، تو آج آپ کو اجازت بھی ملے گی انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے کی، اور اجازت بھی خاص الخاص اجازت ہوگی۔ میں انشاءاللہ آپ کو اجازت دوں گا اس سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اعظمیہ کے تحت، اور اللہ کی رحمت سے جب آپ اس کو پڑھیں گے نا، تو پڑھنے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، اپنی روحانیت میں آپ چینج دیکھیں گے، اپنے اندر بڑی پازیٹیو تبدیلیاں آپ محسوس کریں گے، روحانیت کی پرواز اللہ کی رحمت سے آپ محسوس کریں گے۔ اب بلا تاخیر میں ان بہنوں کے سوالات کی طرف بڑھتا ہوں۔ انہوں نے پہلا کوسچن یہ پوچھا کہ یہ کہتی ہیں، بھائی یہ بتائیں کہ کیا خواتین شرعی عذر کے ایام میں دلائل الخیرات شریف پڑھ سکتی ہیں؟ یعنی کہ حیض کی حالت میں کیا خواتین دلائل الخیرات شریف پڑھ سکتی ہیں؟ تو دیکھیں، یہ جو دلائل الخیرات شریف ہے نا، یہ درود پاک کے صیغوں پر مشتمل ہے، اور خواتین حیض کی حالت میں درود پاک بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس طرح دلائل الخیرات شریف بھی حیض کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کتاب میں کچھ قرآنی آیات بھی ہیں پڑھی، سمجھے کہ ان درود پاک کے صیغوں کے ساتھ بعض مقامات پر قرآنی آیات بھی آتی ہیں، جن میں سے بعض آیات ایسی ہیں کہ جن میں دعا کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو ان کو تو بغیر تلاوت کی نیت کے، دعا کی نیت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، لیکن بعض آیات ایسی بھی آتی ہیں کہ جن میں دعا کا معنی نہیں پایا جاتا، تو حیض کی حالت میں قرآن کریم پڑھنا خواتین پر حرام ہے، تو ان آیات کو نہیں پڑھ سکتی۔ تو اس میں میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ وہ خواتین کے جو فرق نہیں کر سکتی قرآنی آیات میں یا درود پاک میں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ شرعی عذر کے ایام میں اس کتاب کو نہ پڑھیں۔
ہاں جو بعض خواتین ایسی ہیں کہ جو اہل علم ہیں، جو سمجھے کہ اتنی معرفت رکھتی ہیں، پہچان رکھتی ہیں کہ قرآنی آیات کو، اور بالخصوص وہ آیات کے جن میں دعا کا معنی پایا جاتا ہے، ان میں اور جن آیات میں دعا کا معنی نہیں پایا جاتا، فرق رکھتی ہیں، پہچان رکھتی ہیں، اور درود پاک کے صیغوں میں اور قرآنی آیات میں فرق رکھتی ہیں، تو وہ اس کتاب کو ایام حیض میں بھی بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ دوسرا انہوں نے کوسچن پوچھا بڑا زبردست، کہتی ہیں کہ کیا اس کی اجازت لینے کے بعد فوراً اسے پڑھنا چاہیے، یا جیسے اگر کوئی اپنا تلفظ اور ادائیگی ٹھیک کرنے کے لیے پہلے اس کی آڈیو سننا چاہتا ہو تو وہ کیا کرے؟ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر ہم نے اجازت لی اور اجازت لینے کے بعد ہی ہم نے اس کو پڑھنا شروع نہ کیا، بلکہ ہم اس کو سیکھنے لگے، اس کی درست ادائیگی، تلفظ، درست مخارج کے ساتھ پڑھنا، اور اس کی جو آڈیو سننے لگے تاکہ ہمیں درست طریقے سے پڑھنا آ جائے، تاکہ درست طریقے سے ہم پڑھ سکیں۔ تو دیکھیں کتنا امپورٹنٹ کوسچن۔ یہ کہتی ہیں کہ بھئی میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جو درود پاک پڑھنا ہے نا، میرا دلائل الخیرات شریف پڑھنا ہے، یہ درست طریقے کے ساتھ پڑھا جائے، کہیں مجھ سے پڑھتے ہوئے مسٹیکس نہ ہو۔ بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی ایسی خواہشات ہوتی ہیں، ایسی سوچ ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کریم ان کو برکتوں سے نوازے۔ دیکھیں اجازت اگر کسی کو مل گئی نا، تو اجازت منسوخ نہیں ہوتی جب تک اجازت دینے والا اجازت کو منسوخ نہ کرے۔ تو اس میں بالکل پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ جب اجازت مل گئی تو اب اس کو سیکھیں، سیکھ کر درست طریقے سے پڑھیں، آپ کو تب بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگلا انہوں نے جو کوسچن پوچھا، یہ پوچھتی ہیں کہ یہ جو اسماء الحسنہ ہیں اور اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو کیا یہ روزانہ پڑھنے ہوں گے دلائل الخیرات شریف پڑھنے سے پہلے، یا ہفتے میں ایک مرتبہ، یا نہ بھی پڑھیں تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ روزانہ ہی پڑھیں۔ یہ بہت بابرکت اسماء ہیں، ان کی فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ روزانہ پڑھیں۔ اگر روزانہ نہیں پڑھے جا سکتے تو کوشش یہ کریں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ان کو ضرور پڑھ لیا کریں، اور ان کو پڑھنے کے بعد آپ دلائل الخیرات شریف پڑھا کریں۔ اگلا انہوں نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتا ہے؟ بالکل، ٹرانسلیشن کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ آپ پڑھ کیا رہی ہیں، آپ کو پتہ چلے گا، مزید خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اب اس کتاب کو ٹائم دیں، ٹائم دیں، یقین مانیں آپ کا اس کتاب کو ٹائم دینا آپ کو برکات سے مالا مال کر دے گا۔ وہ کچھ ملے گا کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو ٹائم دیں، وقت دیں۔ اگر کوئی صرف عربی صیغے پڑھتا ہے تو 15-20 منٹ 25 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، تو اگر کوئی سمجھے کہ ود ٹرانسلیشن پڑھے گا تو سمجھے کہ تھوڑا ڈبل ٹائم لگ جائے گا، لیکن فائدہ تو بہت زیادہ ہوگا نا۔ اگلا انہوں نے سوال پوچھا کہ اگر کسی کے پاس ابھی بک اویلیبل نہیں ہے تو کیا وہ موبائل سے پڑھ سکتا ہے؟ جی بالکل، اگر بک آپ کے پاس نہیں ہے تو موبائل سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے نا تو dawat-islami.net آپ گوگل پر لکھیں، تو لکھنے سے اپنے دعوت اسلامی کی ایک سائٹ کھل جائے گی، وہاں بکس پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ بکس پر کلک کریں گے تو پھر ایک سمجھے کہ ایک پیج کھل جائے گا، وہاں آپ نے لکھنا ہے دلائل الخیرات۔ جیسے ہی لکھیں گے تو نیچے جو ہے وہ بک آ جائے گی، آپ نے کلک کرنا ہے، فوراً ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، آپ نے آسانی کے ساتھ، سمجھے کہ دعوت اسلامی نے تو بہت آسان کر دیا، بہترین، سمجھے کہ آپ کو پڑھتے ہوئے بھی بڑا مزہ آئے گا۔ بڑی پرومیننٹ ہے، بڑی پرومیننٹ۔ موبائل پر بھی پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بندہ جو ہے وہ دلائل الخیرات شریف اس کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور پڑھ رہا ہے۔ سمجھے کہ اتنی آسانی کے ساتھ دلائل الخیرات شریف موبائل میں پڑھی جاتی ہے جو دعوت اسلامی نے چھاپا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ دلائل الخیرات شریف بازار سے پرچیز کر لیں تو یہاں لوگ پوچھیں گے کہ ملتی کہاں سے، تو اسلامک بک سینٹرز جو ہوتے ہیں نا وہاں سے مل جاتی ہے، اور دعوت اسلامی کا جو مکتب ہے وہاں سے تو الحمدللہ ملتی ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو پرچیز کر لیں، پرچیز کر کے پڑھیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں، بلکہ اس کتاب کو گفٹ کریں۔ اللہ نے چاہا تو وہ برکتیں ملیں گی کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی، اور میری طرف سے ہر مسلمان کو دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی اجازت ہے۔ بس یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ پڑھیے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر پڑھیے۔ اللہ کریم آپ کو دلائل الخیرات شریف کی برکات سے مستفیض فرمائے۔